السلام علیکم میرے پیارے ناظرین کرام۔ ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ اس کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ تھا نہیں۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے سیب پکڑ لیا اور اسے کھا لیا۔ بھوکے بندے کی عقل بھی کام نہیں کرتا۔ کھانے کے بعد یہ خیال آیا، یہ سیب تو میرا تھا نہیں، یہ تو کسی اور کا تھا، میں نے بغیر اجازت اسے کھا لیا۔ مجھے تو اس بندے سے معافی مانگنی ہے یا تو قیمت ادا کرنی ہے۔ چنانچہ اس سمت کی طرف چل پڑے جس سمت سے پانی آ رہا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ سیب یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے، اس سے کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ اس نے کہا کہ معاف تو نہیں کرتا، قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ فکر میں پڑ گئے مگر دل نے کہا کہ یہ معاہدہ برداشت کرنا آسان ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا یہ بڑی مشکل کام ہے۔ آخر کار تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران ہوا، چاند کا ٹکڑا، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی۔ حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزر گئی، اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا کہ بتاؤ مہمان کو کیسے پایا؟ کہ آپ نے تو کچھ اور بتایا تھا مگر وہ تو ایسی نہیں، وہ تو بہت دانا بینا اور آپ کے بتائے ہوئے ہر عیب سے مبرا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں میری بیٹی ظاہری حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے حدیث کی عالمہ، قرآن کی حافظہ ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے لیے ایسا خاوند ڈھونڈوں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے سوچا کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ تو اس کہانی سے آپ نے کیا